یوٹیوب کی انکم کہاں آتی ہے؟ یہ پرسنل سوال ہیں. یوٹیوب کی انکم ہمارے ایڈمن کے پاس جاتی ہے, وہ اس کا کیا کرتے ہیں وہ ان سے جا کے پوچھیں. معین اختر سے کسی نے پوچھا تھا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا یہ ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں, ماموں سے پوچھیں. اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو پیسے ہیں یہ حرام ہیں. فتویٰ لوگوں سے نہیں لیا جاتا, فتویٰ علماء سے لیا جاتا ہے. اچھا میرے بھائی, زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں, جو مفتی ہیں, جو ماہر مفتی ہیں, جو دارالعلوم کرنگی کا ریٹن فتویٰ, جامعۃ الرشید کا ریٹن فتویٰ, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ حرام نہیں کہتا اسلام. تو چینل ہمارا جو مونیٹائز ہوا یہ نہ میں نے کیا, نہ یہ چینل میرے ہاتھ میں ہے. جب یہ چینل کی مونیٹائزیشن کی بات چلی تھی میں نے منع کر دیا تھا. میں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ہمیں دیا ہے, کھا پی رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ہم چینل کو مونیٹائز کریں. جو شروع میں جب چینل مونیٹائز ہو رہے تھے نا اس کو بھی ٹھیک ٹھاک ارننگ تھی. میں نے منع کیا کہ جو ایڈمن کا اس کو بھی منع کیا, میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا فتویٰ کیا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو فتویٰ ہم نے لیا جائز ہونے کا. فتویٰ کیا تھا؟ فتویٰ ہم دے رہے ہیں جائز تھا, جائز ہے, لیکن اپنے چینل کو ہم مونیٹائز نہیں کر رہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ الزام لگاتے اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہوا ہے. اپنے چکر میں جائز ہونے کا فتویٰ دیتے تو خود مونیٹائز کر کے حلال کرتے نا. حلال ہونے کا فتویٰ ہم نے بہت پہلے دیا ہوا تھا اس کی ارننگ کے, لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ بھائی ہمیں کیا ضرورت ہے, اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں, میرا اپنا کاروبار بھی ہے. میں اس کاروبار کی ڈیٹیل لوگوں کو نہیں بتاتا کیونکہ میری کمپنی ہے, میں اس کمپنی کا نام بتاؤں گا تو اس کا مطلب میں ممبر سے اپنی کمپنی کی مشہوری کر رہا ہوں نا. رجسٹرڈ کمپنی ہے, باقاعدہ میرا بزنس ہے. اب اس کا کیا ہے کہ ہم نے فتویٰ بہت پہلے سے دیا ہوا تھا, لیکن پھر بھی میں نے چینل کو مونیٹائز نہیں کرایا. ہمارے خرچے بڑھنا شروع ہوئے دبا کے, ٹھیک ٹھاک, کیونکہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو ٹیم بڑھتی ہے نا. تو جب کام بڑھنا شروع ہوا, آپ دیکھو روزانہ اتنے کلپ اپلوڈ ہو رہے ہیں, جمعے کا بیان, ہفتے کا بیان, یہ سارے رینڈنگ ہوتے ہیں, اس کے بعد اپلوڈنگ کا کام ہے, پھر اس میں سے شارٹ کلپ نکلنا, پھر کوئی غلط چیز چلی جائے کسی پہلے ہمارا بے ڈھنگے طریقے سے کام ہو رہا تھا, اس کا بڑا نقصان ہو رہا تھا. تو باقاعدہ پھر چینل کنٹرول کیا, تو پھر ظاہر ہے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں بھی ہوں گی نا. تو یہ جب خرچے بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو پھر ایڈمن نے خود ہی یہ بات کہی کہ بھائی چینل کو مونیٹائز ہمیں کرنا پڑے گا, ہمارے خرچے کیا ہو رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ چندوں پہ, چندے میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے چندہ بھیجنا شروع کیا, 2-4 مہینے بھیجا, اس کے بعد وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, ان کے مالی حالات. اب ہم فون کرتے رہے حضرت ٹھیک ہے, اچھا تھوڑی لگتا ہے. تو ہم نے کہا یار جب جائز ہونے کا فتویٰ ہے تو ٹھیک ہے پھر کر دو مونیٹائز. پھر یہ انہوں نے ہی کیا, مجھے پتہ بھی نہیں کب ہوا یہ, اور وہ ارننگ بھی انہی کے پاس جاتی ہے. تو وہ ساری ارننگ کا کنٹرول بھی اسی, مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس منتھ کتنی, مجھے لوگ آ کے بتاتے تھے آپ کو پتہ ہے اس منتھ اتنی ہوئی. میں نے کہا بھائی نہ مجھے اس سے بحث ہے کتنی ہوئی, کیونکہ جو ایڈمن ہے قابل اعتماد ہے, مجھے پتہ ہے وہ چور نہیں ہے. وہ جہاں خرچ کرے گا مجھے یہ اطمینان ہے کہ وہ, کیونکہ میں اس کو, ہمارے ایڈمن کو میں کئی سالوں سے جانتا ہوں, جب میں مشہور نہیں تھا اس وقت سے وہ ہمارا شاگرد ہے, تو مجھے بھی بھیجتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نہیں بھیجتے, وہ کتنے بھیجتے ہیں, جتنے بھیج دیے ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ آپ نے اتنے کیوں بھیجے تو اتنے کیوں نہیں بھیجے. اور دینی جو بیانات ہیں ان پہ کبھی کبھار کوئی الٹا سیدھا اشتہار آتا ہے, عام طور پہ بےہودہ اشتہار اس پہ نہیں آتے, لیکن یہ جو پرینک وغیرہ ہوتے ہیں ان پہ تو اکثر اشتہارات اوٹ پٹانگ قسم کے آ رہے ہوتے ہیں. وہاں خاموشی اختیار کر لینا اور ہمارے پیچھے پڑے رہنا کہ ان کی مونیٹائزیشن کیا ہوا ہے, ان کی ارننگ آ رہی ہے, پیسے کما رہے ہیں, نوٹ چھاپ رہے ہیں مذہب کے نام پہ. بھائی ہم تو بیانات, میں آج سے تھوڑی کر رہا ہوں, ہم تو 1996 سے بیانات کر رہے ہیں, جب میری عمر 17-18 سال کی تھی اس وقت سے ہم بیانات کر رہے ہیں. دور حدیث تک الحمدللہ ہم مدرسے میں جب کھاتا تھا تو اس کے پیسے بولو جمع کراتا تھا. تو یہ انجینئر صاحب جو بار بار مونیٹائزیشن کا تانا دے رہا ہے نا, اس کو ذرا جا کے کوئی سمجھا دے کہ اپنی اوقات میں رہو, ایک حد ہوتی ہے انسان کی. آپ نے دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے, آپ ایک برف خانے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, آپ کو نہ آپ کو خرچ, کہہ رہے میں کوئی چندہ نہیں لیتا. تو نے چندہ لینا کس کام کے لیے, تیرا کام ہے کیا؟ تو نے ایک کلپ بنانا ہے, آگ لگانی ہے اور وہ مارکیٹ میں چلا جائے گا, چیلنج دے کے بھاگ جانا ہے, تو نے, یہ تیرا کام ہے, اس کے لیے کیا چندہ چاہیے؟ اس کے لیے چندے کی ضرورت تھوڑی ہے. جو کام کر رہا ہے دنیا میں اس کو چندہ چاہیے نا. پھر بھی ہم چندے نہیں مانگتے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, میں نے کبھی مسجد کے چندے کا اعلان کیا تھا, اس میں بھی میں نے یہ کہا مسجد کی کمیٹی کو دو, میرے ہاتھ میں 1 روپیہ مت دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو مونیٹائز ہونے چاہیے کہ بھرم ہے نا, اس میں بالکل نہیں آیا کریں آپ لوگ کہ میرا چینل مونیٹائز نہیں ہے میرا. اور یہ بھی بتا دوں اس کا چینل مونیٹائز کیوں نہیں ہے. اس نے شروع میں اتنا کانفیڈنس کے ساتھ غلط فتویٰ دے دیا تھا کہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اب یہ بیچارہ پھنس گیا وہ فتویٰ دے کے.
ہم نے تو جب یہ مونیٹائزیشن شروع ہو رہی تھی نا, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. جب لوگوں نے ہم سے پوچھا مونیٹائزیشن جائز ہے ناجائز, ہم نے فوراً کچھ بھی نہیں کہا. ہم نے کہا یار اس پہ تحقیق کرو. بہت عرصہ تحقیق کرتے کرتے بڑے تمیز سے آرام سے کانفیڈنس کے ساتھ ایک فتویٰ دے دیا لپے تلے الفاظ میں. اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس کو جب بتایا گیا کہ مونیٹائزیشن, اس وقت بہت زیادہ مونیٹائزیشن کا رواج بھی نہیں تھا, اس نے فوراً کہ حرام اور کبیرہ گناہ, اب یہ کہہ کے پھنس گیا برے طریقے سے. نہ کسی عالم کو چھوڑا نہ کسی بزرگ کو چھوڑا, ہر وقت ٹانگیں کھینچنے جس کا کام ہو. وہ اتنا نیک ہو گیا کہ چینل کو مونیٹائز نہ کرے یار. یہ پھنس گیا کہہ کے کہ میرا چینل مونیٹائز, شروع میں حرام ہونے کا فتویٰ دیا, پریشان ہے کہ یار میں جاب سے بھی گیا, اچھی خاصی جاب لگی ہوئی تھی ان کی محترم کی, اس سے بھی گیا, اب پتہ نہیں کس پہ چل رہا ہے. لینڈ کروزر میں گھومیں آپ, بزنس کلاس میں سفر کریں, اگر حلال پیسوں سے کر رہے ہیں اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اور یہ بھرم بازی کہ میں جو ہے نا وہ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں, یہ بے وقوف